بار بار وہی کپڑے پہننے والی خواتین ایک سچ ضرور سن لیں۔ بار بار ایک ہی سوٹ پہننے سے کیا ہوتا ہے، جان کر تم حیران ہو جاؤ گی۔ اگر آپ بھی بار بار ایک ہی سوٹ پہنتی ہیں تو آج کی یہ بات آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ ماہرین نفسیات ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جسے زیادہ تر عورتیں کبھی محسوس ہی نہیں کرتی۔ بظاہر یہ صرف ایک سوٹ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہی ایک عادت خاموشی سے عورت کی سوچ اور اس کی حیثیت کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی اتنی آہستہ آتی ہے کہ عورت کو خود بھی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آخر بار بار ایک ہی سوٹ پہننے اور عورت کی شخصیت کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اور وہ کون سی غلطی ہے جو اکثر خواتین روز کرتی ہیں مگر اسے معمول سمجھتی ہیں؟ آئیے اس حقیقت کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ہم عورت کی نفسیات کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک حقیقت بہت حیران کرتی ہے۔ عورت کبھی بھی اچانک نہیں بدلتی، بلکہ یہ عمل خاموشی سے اس کی عادتوں میں جگہ بناتا ہے۔ انہی عادتوں میں ایک عادت وہ بھی ہے جسے اکثر عورتیں معمول سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہیں۔ بار بار ایک ہی لباس پہننا، ہر روز اسی سوٹ کو نکال لینا، یا الماری میں موجود دوسرے کپڑوں کو یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ یہ کسی خاص دن کے لیے ہیں۔ بظاہر یہ صرف لباس کا انتخاب معلوم ہوتا ہے، لیکن نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے روزانہ دہرائے جانے والے انتخاب اس کے اندر چلنے والے احساسات کا عکس ہوتے ہیں۔ جب ایک عورت بار بار اپنے لیے وہی لباس منتخب کرتی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے پاس کپڑوں کی کمی ہو۔ کئی مرتبہ کمی کپڑوں کی نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ذات کو اہمیت دینے کے احساس کی ہونے لگتی ہے۔ آپ نے شاید غور کیا ہو، جب کسی عورت کو کہیں باہر جانا ہو، کسی تقریب میں شریک ہونا ہو یا کسی مہمان سے ملنا ہو تو وہ چند لمحوں میں کئی سوٹ نکال کر دیکھتی ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر سوچتی ہے کہ کون سا لباس اس پر زیادہ اچھا لگے گا۔ لیکن یہی عورت جب اپنے لیے جیتی ہے، جب پورا دن صرف اپنے گھر میں گزارنا ہوتا ہے، تو وہ اکثر اپنے دل سے ایک سوال بھی نہیں کرتی کہ آج میں اپنے لیے کیا پہنوں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں عورت کی نفسیات خاموشی سے بدلنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو پہلے وہ اپنے ساتھ کرتا ہے۔ اگر ایک عورت ہر روز خود کو یہ احساس دلائے کہ اس کے لیے معمولی چیز ہی کافی ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا لاشعور بھی اسی بات کو سچ ماننا شروع کر دیتا ہے۔ پھر یہ صرف لباس تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کی آواز، اس کے فیصلوں، اس کے اعتماد اور اس کی شخصیت میں بھی اترنے لگتا ہے۔ اگر ہم عورت کی نفسیات کو تھوڑا سا قریب سے دیکھیں تو ایک بات بہت حیران کرتی ہے۔ عورت کبھی بھی ایک دن میں خود کو نظر انداز کرنا شروع نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنی ذات کو آہستہ آہستہ اپنی ترجیحات کی فہرست سے نیچے اتارتی رہتی ہے۔ پہلے وہ اپنی پسند مؤخر کرتی ہے، پھر اپنی ضرورت، پھر اپنی خواہش، اور آخر کار ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ خود بھی اپنی نظروں میں عام سی ہو جاتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پوری تبدیلی کا آغاز اتنا خاموش ہوتا ہے کہ نہ گھر والوں کو محسوس ہوتا ہے، نہ خود اس عورت کو۔ اسی خاموشی تبدیلی کی ایک علامت وہ بھی ہے جسے ہم معمول سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بار بار ایک ہی سوٹ پہن لینا، روزانہ وہی لباس نکال لینا، ہر صبح بغیر سوچے اسی جوڑے کو پہن لینا، یا الماری میں رکھے دوسرے کپڑوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ یہ کسی اچھے موقع کے لیے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی مسئلہ ایک ہی سوٹ پہننے کا ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ دنیا میں لاکھوں ایسی عورتیں بھی ہیں جو مالی مجبوری کی وجہ سے ایک ہی لباس پہنتی ہیں اور ان کے اندر اعتماد کی کوئی کمی نہیں آتی۔ اس لیے مسئلہ کپڑا نہیں، مسئلہ وہ احساس ہے۔
جس کے ساتھ کپڑا پہنا جا رہا ہوتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان اپنے بارے میں جو یقین بنا لیتا ہے اس کے روز مرہ کے فیصلے بھی ویسے ہی ہونے لگتے ہیں۔ اگر ایک عورت کے لاشعور میں یہ خیال بیٹھ جائے کہ میرے لیے تو یہی کافی ہے، تو وہ صرف لباس میں سمجھوتا نہیں کرتی، بلکہ آہستہ آہستہ اپنی پوری زندگی میں یہی اصول اپنانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بازار جاتی ہے، اپنی پسند کی چیز دیکھتی ہے، پھر خود ہی واپس رکھ دیتی ہے۔ وہ اپنے لیے وقت نکال سکتی ہے، مگر کہہ دیتی ہے کہ پہلے سب کا کام ہو جائے۔ وہ تھکی ہوئی ہوتی ہے، مگر آرام کرنے کی بجائے خود کو مزید کام میں لگا دیتی ہے۔ وہ بیمار ہوتی ہے، مگر ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے گھر کے باقی افراد کی فکر کرتی ہے۔ آپ غور کریں، ہر جگہ ایک ہی جملہ چھپا ہوا ہے، میرے لیے بعد میں۔ یہی وہ جملہ ہے جو عورت کی نفسیات کو خاموشی سے تبدیل کرتا ہے۔ انسان کا دماغ عجیب طریقے سے کام کرتا ہے۔ جو بات بار بار دہرائی جائے وہ آخرکار حقیقت محسوس ہونے لگتی ہے۔ جب ایک عورت روزانہ اپنے آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اس کے حصے میں ہمیشہ دوسرا نمبر آئے گا، تو کچھ عرصے بعد اس کا لاشعور بھی یہی مان لیتا ہے کہ شاید وہ واقعی پہلے نمبر کی حقدار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض عورتیں الماری بھرے کپڑوں کے باوجود روز وہی لباس پہن لیتی ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس دوسرا لباس نہیں، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے انجانے میں اپنی پسند کو اہمیت دینا چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ یہ بات شاید تلخ لگے، مگر سچ یہی ہے کہ انسان دوسروں سے پہلے خود اپنی قدر کم کرتا ہے۔ ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں لائیے۔ اگر اچانک آپ کو بتایا جائے کہ 1 گھنٹے بعد آپ کو کسی تقریب میں جانا ہے، تو کیا آپ بغیر سوچے وہی روز والا سوٹ پہن لیں گی؟ شاید نہیں۔ آپ الماری کھولیں گی تو 2 3 یا 4 سوٹ نکالیں گی، آئینے کے سامنے کھڑی ہوں گی، سوچیں گی کہ کون سا رنگ بہتر لگ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا خوبصورت نظر آنا اہم ہے۔ اب خود سے ایک اور سوال کیجئے، جب پورا دن آپ نے خود اپنے ساتھ گزارنا ہے، تب آپ کو خوبصورت محسوس کرنے کا حق کیوں نہیں؟ آخر دوسروں کی نظروں میں اچھا لگنا ضروری ہے، تو اپنی ہی نظروں میں اچھا محسوس کرنا ضروری کیوں نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو اکثر عورتیں خود سے کبھی نہیں کرتی۔ نفسیات میں ایک اصول بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں جو رویہ اختیار کرتا ہے، وہی رویہ اس کی شخصیت کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اگر آپ ہر روز اپنے آپ کو یہ پیغام دیں کہ آپ کی پسند بعد میں ہے، آپ کی خوشی بعد میں ہے، آپ کی ضرورت بعد میں ہے، تو آہستہ آہستہ آپ کا ذہن بھی اسی پیغام کو سچ سمجھنے لگتا ہے۔ پھر حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر ایک دن آپ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے یہی پوچھنے لگیں، آخر میرے اندر پہلے جیسی خوشی کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ خوشی ایک دن میں ختم نہیں ہوتی، وہ چھوٹے چھوٹے سمجھوتوں میں بٹتی رہتی ہے۔ پہلے ایک لباس میں، پھر ایک خواہش میں، پھر ایک شوق میں، پھر ایک خواب میں، اور آخرکار پوری شخصیت میں۔ یاد رکھیے،